الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. محترم حضرات اور باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان کرام، بہت دیر سے اس تقریر کے بہت سے اہم حضرات کی زبانیں قرآن کریم کے تعلق سے بہت ضروری باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی ان پر توفیق عطا فرمائے. میں سب سے پہلے جناب بھائی محمد مشرف صاحب کو، ان کی اہلیہ اور حضرت مولانا محمد اشرف صاحب مفضل العلی کو بطور خاص، اور تیسرا جو بچہ ہے ان کے گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کے بچوں کو اپنے پاک کلام کے حفظ کی جیسے توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کے بچوں کو اپنے پاک کلام کی تعلیم کے لیے، اشاعت کے لیے، پوری دنیا کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. یہ اعزاز ہے بہت بڑا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اس کی قیمت کا اندازہ یقیناً ان لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کوششیں کی ہیں اور فیل ہو گئے. یہ ایسی نعمت ہے کہ حافظ، قاری، عالم، مفتی، قاضی اپنے وقت کے ولی اللہ کے بس میں نہیں ہوتے. اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، چاہ کر بھی بچے حافظ نہیں ہو سکتے. بڑے مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں، بڑے اداروں میں محتمم ہیں، لیکن بچے حافظ نہیں ہو سکے. یہ تو اللہ کا فضل ہے. میں نے ایک آیت شریفہ پڑھی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ لوگوں کو بتائیے کہ یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، قرآن کریم جیسی عظیم نعمت کے ذریعے پر خوش ہونا چاہیے. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، قرآن کریم جیسی دولت کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارے مال دولت سے بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں لوگ ملے. اس آیت کا ترجمہ ہے جسے ساتھ ساتھ میں نے کر لیا ہے. مجھے یہ بتانا ہے کہ اس آیت میں لفظ ہے فَلْيَفْرَحُوا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے امر کا صیغہ ہے. اس کا معنی آتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کریم جیسی دولت کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے. کیسا خوش ہونا چاہیے؟ یہ لفظ فلیفرحوا بنا ہے فرح سے، اس کے معنی خوشی کے آتے ہیں. اسے کہتے ہیں خوشی. خوشی لغت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، فرح اس خوشی کو کہتے ہیں جو دل کے اندر ہوتی ہے. جب دل کسی خوشی پر مطمئن ہو گیا تو اسے فرح کہتے ہیں. اس لیے کہ جب دل خوش ہوتا ہے تو ادائیں بدل جاتی ہیں. جب دل خوش ہوتا ہے تو بات کرنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے. جب دل خوش ہوتا ہے تو چال بدل جاتی ہے. اور جب دل ناراض ہوتا ہے پورا جسم بجھ جاتا ہے. باتیں بھی ہلکی ہلکی، چھوٹی چھوٹی، نا امیدوں والی ہونے لگتی ہیں. اور جب دل خوش ہوتا ہے، جتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اتنا ہی آدمی اقراری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی لفظ قارون کے بارے میں ذکر کیا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ فرماتے ہیں قارون کو کہا گیا خوش نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش ہونے والے پسند نہیں. وہ کیسا خوش ہوتا تھا؟ وہ اتنا خوش ہوتا تھا اپنی دولت پر کہ اکڑ جاتا تھا جسے ہم تصور کرتے. اتنا خوش ہوتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ قارون کا عالم یہ تھا کہ وہ ریشم کا لباس پہنتا تھا. اس کے تمام باڈی گارڈز بھی ریشم کا لباس پہنتے تھے، اور ریشم کے کپڑے پہن کر وہ بازاروں سے گزرتا تھا لوگوں کے سامنے. لوگوں کے دلوں سے آہیں نکلتی.
لوگ تڑپ جاتے تھے اس کی دولت، اس کا نشہ، اس کا تکبر، اس کی مالداری اور اس کے کپڑوں اور اس کے سامانوں کو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے اور کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی قارون کے جیسا مال ملا ہوتا، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی قسمت والا ہے، ایسا کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، ہائے کاش ہمیں بھی اتنا مال ملا ہوتا کہ یہ اکڑ رہا ہے تو ہم بھی اکڑ۔ یہ اس زمانے کا عالم ہے کہ جس زمانے میں لوگوں کو مکان نصیب نہیں ہوتے تھے، جھونپڑیوں میں رہتے تھے، اس زمانے کا حال ہے یہ جس زمانے میں کپڑے ڈھنگ کے نصیب نہیں ہوتے تھے، پیروں میں جوتے تو ہوتے ہی نہیں۔ اس زمانے میں وہ اتنا مالدار تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ باقاعدہ ایک جماعت قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھائی، کہ ٹیم کی ضرورت پڑنے کی صرف چابیاں اٹھائیں گے، کتنے خزانے ہوں گے۔ اب لوگ اس کی مالداری کو، اس کی چال ڈھال کو، اس کی بات چیت کو دیکھ کر آنکھیں بھرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا۔ وہ ایسے اکڑ کر تکبر کے ساتھ خزانوں سے گزرتا تھا۔ اسے اللہ نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب، اتنا خوش نہ ہو، اتنا خوش ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی خوشی قرآن کے ملنے پر کہی کہ مناؤ، لا تفرح کے مقابلے میں کہا فلیفرحوا، تم اتنی خوشی مناؤ کہ اکڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی، جیسی خوشی کو مناتا تھا قارون، اس کے مقابلے میں ویسی فرح آپ کے اندر ہو، آپ اکڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی نعمت اور دولت ہمیں۔ یہ بات الگ ہے جو کوئی سکراٹ میں مارا گیا تھا، سکنا نہیں وہ بیداری نہ، تو اس کے تکبر کو اللہ نے خزانوں سمیت زمین پہ دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے تم خوشی میں پکڑو۔ بھائی مشرف صاحب ہے نہیں، بھائی مشرف کی خوشی بھی نظر آ رہی ہے، بہت خوشی منائی ماشاءاللہ، جلسوں میں اتنا سامان کو نہیں دیتا جتنا انہوں نے دے دیا، مجھے بھی دے دیا، خوشی مجھ تک پہنچ گئی، استاد سے بھی آگے بڑھ کر مجھ تک آ گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، انہوں نے بہت خوشی منائی، اور اس قرآن کریم کی تعلیم کو، اس حفظ کو ان کے لیے برکتوں کا، عزتوں کا، مغفرتوں کا، راحتوں کا، رفعتوں کا ذریعہ بنا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دے دی۔ مولانا وسیم صاحب کا بھی زندگی بھر احسان شناس اور ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے خاص توجہ ڈالی آپ کے بچوں پر، ان کو نتیجہ ملتا ہے۔ یہ بات تو ہم نے آپ کی مبارکباد کی ذکر کرتی ہے، جو مجھے ذکر کرنا وہ دوسری بات ہے۔ یہ بات تو اسی کے بارے میں بہت ہو گیا ہے، قرآن سے ثابت کرنا۔ بات مجھے کچھ اور کہنی ہے، مجھے کیا کہنا ہے مفتی رضوان صاحب، آپ کیا مجھے یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہمارے سر آنکھوں پر قرآن کریم پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ہمارے سر آنکھوں پر قرآن کریم ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے، ہمارے سر آنکھوں پر قرآن کریم حفظ کرنے والے پڑھنے والوں کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے قیامت کے دن۔ اس بات کو بھی ہم اپنے سروں پر رکھتے ہیں۔ بہت اچھی باتیں ہیں سر، بہت اچھی باتیں بیان ہوتی رہتی، ہونی چاہیے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اپنی جگہ، قرآن کریم بڑی برکتوں کا ذریعہ ہے اپنی جگہ، لیکن قرآن کریم ہماری ضرورت، اسے ضرورت کی نگاہ سے آج تک ہمارے معاشرے میں ضرورت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس لیے یہ تاپوں میں سے ضرورت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بس جہیز میں جا رہا ہے، پڑھا نہیں، ضرورت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کسی نے ہمیں بتایا نہیں، تقریریں بھی ہوئی تو اس کی تاج پہنایا جائے گا، اور سکتے بڑھے گا پہلے دنیا پہنی سے قرآن کریم انہاد القرآن یہدی للتی ہے، اقوام اس لیے آیا ہے کہ آپ کو زندہ رہنا، اس لیے قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد ہے اس لیے نہیں کہ آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، تو بات کی ہے۔ پہلے تو جیکٹ اس لیے خریدی گئی کہ سردی سے میری حفاظت ہو، یہ بات بعد کی ہے کہ پہلے سے اچھی لگے، یہ ہے کہ میری حفاظت کرتی ہے، یہ بات الگ ہے کہ خوبصورت بھی لگے،
اچھی بھی لگے یہ بات نہیں. پہلے تو میں نے کار اس لیے خریدی کہ میرے کام ہے، یہاں سے وہاں سفر کروں اس کے اوپر بیٹھ. یہ بات الگ ہے کہ کار میں بیٹھ کر اچھا نہیں لگتا. قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے الگ بات ہے. قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے پڑھتے سمجھتے عمل کرتے اس کے مطابق اللہ کی رضا پہچان کر عمل کرتے تاکہ تمہاری مغفرت ہو جاتی، عزت ملتی، محبتیں ہوتی، خدمتیں ملتی، برکتیں ہوتی. یہ اس کی کتاب نہیں تھی مگر وہ کام تو ختم ہو گیا، وہ کہیں نہیں. بدقسمتی یہ ہے، مجھے کہنے میں تکلیف نہیں ہوتی، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو معاشرہ ملا وہاں تلاوت قرآن کو سکھائی گئی، تفہیم قرآن کو کسی نے زور ہی نہیں دیا. اب یہ تو چھٹ کٹا کر کے مشرف بھائی کے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن عام پبلک کو تلاوت کرتی ہے کرتی ہے نہیں کرتی نہیں کرتی چلو. لیکن سمجھنا کہاں تھا. دنیا بھر کے اخبار پڑھے جائیں گے، میگزینیں خریدی جائیں گی، کتابیں خرید جائیں گی، آپ کے کمرے میں کتابوں کی لائبریری لگی ہوئی ہے لیکن آپ کے پاس قرآن نہیں. سفر میں جا رہے ہیں تو میگزین ہے، اخبار ہے، کتابیں ہیں، قرآن نہیں آپ کے ساتھ میں. حالانکہ آپ آگے کو قرآن آپ آپ سے پڑھانا قرآن آپ کے ساتھ نہیں، کیونکہ بتایا سمجھایا نہیں کہ قرآن پہلے ضروری ہے. کوئی کتاب ہو نہ ہو پہلے کتاب قرآن اس سے پہلے ضروری کیوں ہے یہ ضرورت. بس مجھے وہ سمجھانا ہے، اس کے لیے بتا رہا ہوں. وہ مجھے بتانے ضرورت ہے قرآن کی ضرورت ہے کہ بس یہ سمجھنے مجھے تھوڑا سا آپ کو دے دیں گے، تھوڑی سی محنت مشکل ہو جائے گی بیٹھنے سے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ فائدہ کیا ضرورت ہے قرآن کی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں کوئی انجینئر گاڑی ڈیزائن کرتا ہے، کوئی انجینئر گاڑی بناتا ہے، وہ انجینئر جب گاڑی بناتا ہے تو انجینئر طے کرتا ہے کہ میری بنائی ہوئی گاڑی کہیں سے چلے گی، پیٹرول سے چلے گی، ڈیزل سے چلے گی، بیٹری سے چلے گی یا گیس سے چلے گی یا کرنٹ سے چلے گی، کہیں سے چلے گی. یہ وہ طے کرتا ہے، وہی طے کرتا ہے کہ میری بنائی ہوئی گاڑی کی سروس کتنے دنوں میں ہوگی، وہ طے کرتا ہے. میری بنائی ہوئی گاڑی کو کون سی کمپنی ڈیل کرے گی وہ طے کرتا ہے. یہ ساری باتیں ایک ساتھ ایک کتاب میں لکھ کر دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کیٹلاگ. اس کے ساتھ آتی ہے گاڑی. اب کسی نے گاڑی خریدی کیٹلاگ ساتھ لے لی اپنے، اب وہ کیٹلاگ کو نہیں پڑھتی. لوگوں نے کہا بھائی اس گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے، مودی جی کا سفر ہے. کہنے لگے بھائی یہ تو مہنگا اتنا ہو گیا، پیٹرول کون ڈالے گا، تیل ہی تو ڈلنا ہے. مٹی کا تیل ڈالتے ہیں کیا ہو، سرسوں کا ڈالتے ہیں کیا ہو، تیل ہی تو ڈلنا ہے. پیٹرول تو ضروری ہے. جی لکھ رکھا لکھنا دو چھوڑو کیا ہوتا ہے. اچھا ڈال دو سرسوں کا تیل، آپ مٹی کا تیل ڈالو، نتیجہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 2.5 لاکھ کی گاڑی بس ٹھوکا کر کے کھڑی ہو جائے گی، سارا موٹر جام ہو جائے گا. یہ انجینئر نے بتایا تھا کہ یہ پیٹرول سے چلنی ہے، یہ سرسوں کے تیل سے نہیں چلتی. یہ انجینئر نے بتایا. اس نے کہا تھا 6 مہینے میں اس کی سروس ہوگی. آپ نے کہا صاحب ہم نے تو 2.5 لاکھ دیے، ہم کوئی سروس کرانے جائیں گے، ہم تو نہیں جاتے، ہمارے تو گاڑی اپنی گاڑی پڑی چلا لو. جس گاڑی کو 15 سال چلنا تھا 2 سال میں آپ کے گھر میں کھڑی ہو جائے گی. کب تک چلا گیا؟ انجینئر کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق ہی آپ کو تیل ڈالنا ہے، اس کے مطابق ہی آپ کو سروس کرانی ہے. ساری دیکھ بھال نگرانی کہاں اس کی سروس ہوگی کیا ہو رہا ہے، سارے کام اسی کے وہی پارٹس ڈلیں گے جو انجینئر لکھے گا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو گاڑی کم سے کم 15 سال کے ساتھ. اگر ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں سارا پیسہ رکھنے کی ٹوکری میں جائے گا، چند دنوں میں آپ کی گاڑی کھڑی ہو جائے گی. کوئی کمپنی کو بالکل اسی طرح مفتی رضوان صاحب بالکل اسی طرح یہ قرآن کریم جو اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ ہمارا ڈیزائنر ہے، وہ ہمیں بنانے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں کیا ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر خوبیاں کیا ہیں. اسے پتا ہے کہ ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، اسے پتا ہے کہ ہم کیسے مر جاتے ہیں، اسے پتا ہے کہ محبتیں کیسے بڑھتی ہیں، اسے پتا ہے کہ نفرتیں کن حرکتوں کی وجہ سے آتی ہیں، اسے پتا ہے. وہ ساری باتیں اس نے کیٹلاگ میں لکھ کر دیکھی اور وہ کیٹلاگ میں قرآن
اس لیے لکھے اسے پڑھو، اس کے حساب سے چلو گے تو رہو گے، اس کے حساب سے نہیں چلو گے تو نہیں رہو گے۔ کہتے رہو کہ میں مسلمان، کہتے رہو کہ میں مسلمان، کچھ آپ کو رہنا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی اتنی کہ اس سے پہلے کبھی سوچا نہیں گیا، اور پوری دنیا میں جتنے ذلیل ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، برباد، صرف اس لیے کہ قرآن کو چھوڑو۔ باقی ان کے لیے دنیا کے جو قانون ہیں، سنویدھان ہے، بہت ضروری ہے۔ ساری دنیا کے قانونوں کی اہمیت ہے، لیکن اہمیت قرآن کی نہیں، تو اسے پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، سمجھاتا نہیں، بتاتا نہیں، عمل نہیں کرتا، تو پھر مسلمانوں کو یہی ہونا ہے، کہتے رہو کہ میں مسلمان ہوں، کہتے بولتے بولتے کٹنا ہے، مرنا ہے، مرنا۔ رضوان صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں کا حال تھا یہ سمجھ قرآن پر پابندی لگ گئی، یہاں بھی لگنی ہے اسی کا تماشا۔ دیکھو آپ یہی ہونا ہے، مفتی مولانا اشرف صاحب گواہ ہیں، 22 سال سے کہہ رہا ہوں یہی کر، یہاں بھی یہی ہونا ہے، داڑیاں ٹوپیاں سب کٹیں گی، مدرسوں کو بند ہونا ہے، مسجدوں میں تالے لگ رہے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، جس چیز کو استعمال کرو گے باقی رہے گی، ختم۔ اگر نہیں استعمال کرو گے تو اللہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ مسجدوں آباد ہی رہیں گی، کوئی مجبوری نہیں اللہ تعالیٰ۔ اتنا بڑا لوک ڈاؤن ہو گیا، کتنے نمازی پڑھے؟ رمضان کا مہینہ لوک ڈاؤن آیا، روزے بھی رکھ رہے تھے، جوان کھانا اپنی آنکھ سے دیکھا، سارے چھوڑے گھروں میں کرنا ہے۔ پہلے کہتے تھے ایسا کام کرنا پڑتا ہے تو لوک ڈاؤن میں تو کام نہیں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پڑھنے کے لیے تیار، مسجد آباد ہوگی، قرآن پڑھا جاتا، داڑیاں رکھی جاتی، نمازوں کا اہتمام ہوتا، تو یہ ساری چیزیں باقی رہتی نہیں ہوگی۔ اکثریت پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اکثریت پر، چند مولاناؤں کی وجہ سے فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے اکثریت پر ہوتے ہیں۔ یہ میری بات ہے، قرآن میں لکھی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جتنا فساد پھیلا ہے یہ تمہاری بدعملی، یہ تمہاری بدعملی ہے۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہماری ضرورت ہے، کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جسے اللہ نے پیدا کیا ہے یہ کبھی خوش ہو جاتا ہے، کبھی ناراض ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی صحت مند رہتا ہے، کبھی اسے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی اسے کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی رشتوں کی ضرورت، وہ سارے مسئلے انسان کی طرف سے الجھے پڑے، کبھی کبھی انسان اٹک پریشان ہو جاتا ہے، ایسے مسئلے سر پر آ جاتے ہیں ان کا حل نہیں ہوتا، پریشان ہو جاتا ہے آدمی، حل نہیں ہوتا۔ یعنی پیسہ کام نہیں آتا، تعلقات کام نہیں آتے، طاقت کام نہیں آتی، صحت کام نہیں آتی، زبان کام نہیں آتی، ہار کر تھک کر آدمی بیٹھ جائے۔ جسے پتہ نہیں قرآن کا وہ پھر زہر کھاتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو گولی مارتا ہے، خودکشی کرتا ہے۔ قرآن پڑھ لیتا تو مسئلہ حل ہو جائے، قرآن کو سمجھ لیتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ کیا لکھا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، میری بات دھیان سے سن لیجیے، قرآن کی بات ہے میری نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں سب کو زندگی میں حادثات مصیبتیں جھیلنی ہیں۔ یہ مصیبتیں تو آ کر ہیں، کوئی بندہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، حاکم وقت ہو، بادشاہ وقت ہو، عالم قرآن ہو، مفتی اعظم ہو، قاضی ہو، کچھ بھی ہو، اسے حالات کو جھیلنے پڑیں گے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر۔ اور حالات اتنے خراب آئیں گے، اتنے خراب آئیں گے کہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ پکا مسئلہ ہے حالات کو۔ اب ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، بچوں کو بڑے پیار سے پالا، شادی کر دی، کچھ گڑبڑ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ماں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، بھائی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، باپ بھی بہت بھائی کیوں پڑے تم نے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا بھی یہ ہوتا ہے، یہ ہونا ہے۔ جو روڈ پر چلے گا ایکسیڈنٹ ہوگا، ایکسیڈنٹ نہیں کرنا نکلے بات، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ ابھی بہت بیمار ہو گئے، کینسر ہو گیا، ہاں یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ ابھی بخار ہو رہا ہے، کئی دن ہو گئے ادھر طرح ٹینشن ہو رہی، ٹینشن نہ لو، یہ حصہ ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا پکا ہے۔ اس لیے بچوں کو ایسے نہ پالو نہیں صاحب انہیں کچھ نہیں ہونا ہے،
یہ میری بات نہیں، یہ بھی قرآن میں لکھی ہے بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زلزال شدیدہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه. اللہ فرماتے ہیں جو پہلے لوگ تھے تم سے ان کی زندگیوں میں زلزلے آ رہے ہیں. زلزال شدیدہ لفظی بتا رہے ہیں، زلزال شدیدہ، زلزال شدیدہ، زندگیوں میں زلزلے آ گئے، ہل کر رہ گئی، بس میں نہیں رہا. یہ فرماتے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه. رسول اللہ، رسول بھی ایمان والے بھی کہہ رہے کہ اللہ میری مدد کرو. عام آدمی کی چھوڑو بات، رسول کا تعلق اللہ سے سب سے زیادہ ہوتا ہے، محبت سب سے زیادہ. اللہ کے فرشتے اس کے پاس ہیں، وہی آتی ہے پیغام، اس کی جان کو، اس کی مال کی حفاظت اللہ اسپیشل فرماتا ہے. نبی اتنا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، پوری امت ایک طرف وہ تنہا ہے، لیکن اس کی بھی حالت اتنی خراب ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه. بتا رسول اللہ، اے اللہ تیری مدد کب کو آئے گی؟ رسول کی بھی ہمت جواب ہے، رسول کی ہمت بھی جواب، اتنے حالات خراب، ہمت نہیں. اللہ نے فرمایا بتا رسول اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اب آئے اللہ تعالیٰ جو امتحان دیتا ہے، طاقت جواب دینا، پیسہ جواب دینا، تعلقات جواب دینا، کچھ بس نہیں چلتا. اللہ کہتا ہے اب ہم مدد کریں گے تاکہ ہماری مدد کا احساس ہو آپ کو. ورنہ پہلے تو آپ کہتے ہو پیسہ بہت ہمارا، پیسہ دیکھا تماشا دیکھا. اچھا پیسہ بھی ٹائم رہے گا، اللہ پیسہ بھی کام نہیں کرے گا، وہ بھی ٹائم رہے گا. اللہ کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں. دارالعلوم ٹوٹ گیا، مذاہب ٹوٹ گیا، سارے آنے میں کسی کے بس میں نہیں رہا. ایک طرح ٹوٹ گیا، جماعت ٹوٹ گئی، تبلیغی ٹوٹ گئی، سارے اللہ والے ہیں، کسی کے بس میں نہیں. کیونکہ وہ ترکیب جب چلتی ہے نا اوپر والے، کسی کے عمل کام نہیں، کسی کے بس میں نہیں. نہ علم کام آتا ہے، نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ ہوشیاری کام آتی ہے، نہ تجربہ کام آتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے، سب ہو جاتا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے. اگر یہ معلوم ہے تو کچھ بھی ہو جائے، ہونا تو کیوں پریشان ہو گیا؟ اب ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ اب ہو گیا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اب جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ کرتے ہیں کوئی تعویذ والا ڈھونڈو. بھائی کاروبار بند ہو گیا، کوئی تعویذ والا ڈھونڈو، رشتے نہیں ہو رہے. بھائی کوئی تعویذ والا ڈھونڈو، یہ آدمی ہم سے حسد بہت کرتا ہے، اس کا علاج کروانا ہے. انہیں پتا نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے. ہم روزانہ نماز میں کہہ رہے ہیں یا کا نام یا کا نستعین، اے اللہ ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے، مانگ رہے مدد مانگ رہے. تعویذ والا بڑے عقل مند لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، حاکموں کے پاس جا رہے ہیں، منسٹروں کے پاس جا رہے ہیں، ادھیکاریوں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے. اللہ فرماتے ہیں میری مدد کی ضرورت ہے آپ کو. پھنس گئے، پریشان ہو، اللہ نے اس کا بھی حل بتایا. ایمان والو میری مدد چاہیے تو دو کام مضبوطی سے پکڑ لو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میری مدد چاہیے تو دو کام مضبوطی سے پکڑ لو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، صبر. ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، ایک وقت نہیں پڑھتے ہیں. تعویذ والی وظیفہ مسجدوں میں جا کے دیکھو، سلام پھیرنے کے بعد سنتوں کی خبر، نہ واجبات کی خبر، نہ نفلوں کی خبر، وظیفہ. لوگ ادھر کونوں میں بیٹھے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی نفلیں ڈلے ہو رہی ہے. وظیفہ بھائی کون سا جاہل رکھتی ہے یا کون تعویذ والا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ سنت بعد میں پڑھنا پہلے وظیفہ پڑھو. یہ کس نے بتایا؟ یہ کون سا وظیفہ ہے بھائی؟ پہلے تو سنتیں پڑھو، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے نماز پڑھو. یہ وظیفے سے بات ہاں اس کا سلام دے رہا وظیفہ میں لگے پھر کہہ رہے نماز میں کمی آ گئی تو آگے. اللہ فرماتے نماز پڑھو صبر کرو، نماز پڑھو صبر کرو. نماز پڑھنے والے بندے اپنے مسئلے نماز کے ذریعے اللہ سے حل کرتے ہیں. صحابہ پڑھو، اللہ کے نبی کا یہ ذرا سا بادل تیز آ گیا، مسجد کی طرف دوڑ رہے، تھوڑی سی پریشانی رکھے مسجد کی طرف دوڑ رہے، مسلح بچا رہے. اللہ نے فرمایا نماز
تہجد کی نماز کس نے پڑھی ہوگی، کب پڑھی ہوگی، کہاں گرے چلے 4 لوگ گرے، ورنہ کسی کو تہجد یاد ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نماز ہے، پتہ ہی نہیں کہ کوئی نماز ہے. عام تعارف ختم ہو گیا، تہجد کا عام تعارف ختم ہو گیا. اب تو 5 نمازوں کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے کہ اس کا بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے. تہجد کون پڑھے گا؟ حالانکہ دنیا کے جتنے نیک اور مقبول بندے ہوئے ہیں انہوں نے تہجد کا اہتمام جاری رکھا ہے. یہ دل پر لینے والی بات ہے، یہ باتیں بولنے والی بات ہے، دل پر لینے والی بات ہے. یہ دل پر لینے والی جتنے اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہوئے ہیں ان کی قبولیتوں کا راز یہ ہے کہ وہ تہجد میں سجدے میں خدا کے سامنے بول رہے ہیں. باہر لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے تو بہت لوگ لگ رہے، اس کی تو بڑی قبولیت ہو رہی. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تم تعویذ کر کے وظیفہ پڑھ کے پیچھے لگا رہے. کوئی نہیں کرتا کسی کے پیچھے، وہ لگاتا ہے کہ یہ بندہ میرے پیچھے لگا کہ ساری کائنات آپ کی غلام کرتی ہے. تو تہجد کی نماز پڑھنے کا خاص اہتمام ادا کرے، ہمیں سب کو نصیب ہو جائے، مجھے بھی نصیب ہو جائے. نمبر 2 صبر کرنا ہے. صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے پوری بات کہی لمبی چوڑی. بتانا یہ کہ اللہ نے 2 مسئلے بتائے، نماز پڑھو اور صبر کرو. اللہ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو میری مدد چاہیے تو نماز پڑھو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ. بھائی جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کون کیا کرے، اس کا کون سا کام کرے اسے. لیکن ہم سب کس لیے کریں نا، اللہ میرے ساتھ ہے. ہم تو اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے ایک دم بدلے دو پہ کھڑے ہو جائے، چاہے فیل ہو جائے، ہار بھی جاتے ہیں، جیت بھی جاتے ہیں، اور اکثر تو فیل ہو جاتے ہیں. کچھ ہوتا تو ہے مقابلہ کرنا، اور یہی بات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو جناب اللہ کی لڑائی اتنی مضبوط ہوتی ہے. وہ مکروا مکرم کفارا، لیکن جب اللہ مکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کو غالب آ کر ہونا رہتا ہے، پکا ہے. قرآن میں لکھا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور مکے سے نکل کر مدینہ آگے ہجرت کرتے تو بڑا غم تھا، مکہ چھوٹ گیا، وطن چھوٹ گیا، رشتے دار چھوٹ گئے، بہت کچھ تھا. اللہ فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، ہم آپ کو واپس لا کے چھوڑ وہیں لائیں گے. اور مکہ فتح ہوا، بڑی شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، پورے شہر میں. اللہ کی باتیں سچی، اللہ مدد کرنے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ ہر چیز اللہ نے بتایا صبر کیسے ہوتا ہے. پھر اس کی دیکھ لیں گے صبر کیسے ہوتا ہے. صبر ایسے ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ کے بس کی ہیں اس میں آپ سوچنا نہیں، جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں دی گئی ہیں ان میں آپ فکر کریں. یہ صبر کرنا. یہ بات آپ نے کہیں سنی نہیں ہوگی جو میں آپ بتا رہا ہوں، نہیں سنی، میں بتا رہا ہوں. صبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو باتیں اللہ کے کنٹرول میں اس کے ہیں دی نہیں کسی کو، انہیں چھوڑو، اس موضوع پر کوئی بات نہیں. جو باتیں ہماری بس کی ہیں ہم اس کی فکر کریں. یہ سب مثال کے طور پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کالا بنا دیا، اس میں تو میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، میں تو کالا ہوں تو کالا رہوں گا، کیوں ٹینشن لے رہے تو میں کالا ہوں. اللہ نے مجھے ناٹا بنا دیا، تو ٹینشن لے رہے تو میرے تو اللہ کا مسئلہ ہے. اب آپ لمبے تو نہیں ہو سکتے، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ میں بہت لمبا ہو گیا. یہ آپ بتا رہے ہیں اس موضوع پر کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہندوستان میں پیدا کرنے کے لیے اس میٹر پر کوئی اللہ کی مرضی. آپ کو ہندوستان میں پیدا ہونا ہو گیا، کچھ نہیں. یہ خدا کے وہ فیصلے جس میں آپ کی کوئی شرکت نہیں، کوئی شرکت آپ نہیں. اس کا آرڈر بھی نہیں آپ کو کہ آپ چینج کرو اپنے آپ نہیں. لمبے ہو جاؤ، چھوٹے نہ رہو، موٹے ہو جاؤ، پتلے نہ رہو. موٹے پتلے ہو گئے تو موٹے، یہ سب آپ کا اس پر کوئی بات نہیں. میں کس برادری میں پیدا ہو گیا، یہ نائی ہے، یہ دھوبی ہے، قصائی ہے، تیلی ہے، سید ہے، یہ آپ کا میٹر نہیں ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ فیصلے اللہ دیں گے. آپ بھی کہاں پیدا ہو کس برادری میں ہوگا تو کائیں کو احساس سے کمزوری کا شکار ہوگی. میں تو نائی ہوں، کیوں شکار ہوگی؟ یہ خدا کا. اب اگر کسی نائی اور تیلی اور قصائی اور دھوبی کو برا سمجھتا ہے کوئی، وہ حرام کا ہے، وہ جہنم میں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے. جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں. یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم کس برادری میں پیدا ہونا ہے، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے. اپنے باپ کا نام نہیں بتاتے. میرا باپ نے کالا سا، ان پڑھ سا، جاہل سا، اس کا نام بتاؤں گا، بدل کر
تیرا باپ ہی تیرے لیے ولی اللہ ہے، اس کے پیر دبا لے تو جنت میں جائے، تیرا باپ ہی تیرا استاد ہے، تیرا باپ ہی تیرا پیر ہے، تو اپنے باپ کا نام خوشی کے ساتھ بتا، اللہ نے تیرے باپ کا انتخاب کیا، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں، خوشی کے ساتھ اعزاز کے ساتھ کہنا میرے باپ، یہ میری ماں۔ ان فیصلوں پر کیوں بات کرتے ہو؟ اس خاندان میں، اس برادری میں، اس علاقے میں، اس ملک میں کالا ہوں، میں گورا ہوں، میں لمبا ہوں، میں موٹا ہوں، یہ بات میری تقریر نہیں، یہ اللہ نے لکھا ہے قرآن میں، فَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، لوگوں جن چیزوں میں ہم نے تمہیں اوپر نیچے کر دیا اس میں اس کی تمنا تم نے کیا، یہ میری تقریر نہیں، میں اپنی بات کو کہتا ہی نہیں، وہی کہوں گا جو قرآن میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان چیزوں کی تمنا تم نہ کیا کرو جن چیزوں میں ہم نے تمہیں اوپر نیچے بنایا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، یہ سب اللہ کی مرضیوں پر موقوف ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جسے کشادگی دینا چاہے دے گا، جس کو تنگ کرے، یہ کسی جادوگر کی جادوگری سے نہیں ہوتا، ابھی تعویذ لو، ابھی وظیفہ پڑھ لو، کچھ نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے، حلال روزی کمانا شروع کرو، اللہ سے دعا کرو، سب ہو جائے۔ تو میں نے کیا کہا آپ سے، صبر یہ ہے کہ جو میٹر آپ کے ہیں اس پر آپ بات نہ کرو، آپ کا میٹر کیا ہے؟ آپ کا میٹر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا، آپ کا میٹر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت سرکاری ہو کر اپنے ماں باپ کی سیوا کرو، یہ ہے اس پر اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپے میں بک بک ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں ایک بات کو 6 بار کہتے ہیں بڑے میاں، اور تب بھی سمجھتے رہتے ایک ہی بار کہتے، جوان کو غصہ آ جاتا ہے تو بات کو سمجھتے رہتے کہہ رہے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس بڑھاپے میں تھوڑا برداشت کرو، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، یہ ہے اعتراض کا اس پر آپ کو یہ قرآن کہتا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹنا نہیں کہتا، یہ آپ کا کام ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ، عاجزی سے پیش آؤ، سینہ تان کرنا کھڑے ہو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ماں باپ سے کبھی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے، اساتذہ سے کبھی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے، یہ بے ادبی، جو کرتے ہیں وہ بھگتتے ہیں، جو احترام کرتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں، جو احترام کرتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں، جو بے ادبیاں کرتے ہیں وہ بھگتتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ماں باپ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرنا، یہاں تک لکھا ہے بزرگوں نے اگر ماں باپ کو پیسے دینا پڑے تو یوں نہیں دینا، کیونکہ ان کا ہاتھ زندگی پر آپ کے ہاتھ پر یوں رہا، لے بیٹے اب ان کے دینے کا نمبر آئے تو یوں دینا، ہاتھ میں رکھ کر لو جی اٹھا لو، دینا نہیں، یہ ہے ادب ماں باپ، یہ ہے میٹر بات کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں اس طرح کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا مسلم کی کیوں بنایا اللہ نے یہ قانون؟ یہ اس لیے قانون بنایا کہ تمہیں بھی ماں باپ بننا ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا بڑھاپا باعزت گزرے تو پھر ان کا بڑھاپا باعزت گزرے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا بڑھاپا باعزت گزرے تو ان کا بڑھاپا باعزت گزرا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑھاپے میں جو کوئی کسی کا سہارا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں اس کا سہارا پیدا کر دیتا ہے، اللہ کے فائدہ ہے۔ اب وہ ہے ہمارا انجینئر، اس نے بتایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، احترام کرو، اتنا زیادہ کرو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں۔ تو باتیں بہت ساری کہنے کے غبار ہے، کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے، ضرورت پر بات کرو۔ یہ تقریر بہت ہو گئی، بڑا ہے، بڑی برکت والا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے، قیامت کی اچھی باتیں ہیں، سب بری نہیں، لیکن ہماری ضرورت ہے، کھانا ہماری ضرورت، کپڑا ہماری ضرورت، مکان ہماری ضرورت، دکان ہماری ضرورت، گاڑی ہماری ضرورت، بچے ہماری ضرورت، بیوی ہماری ضرورت، رشتے دار ہماری ضرورت، سب ضرورتیں ہیں، لیکن ساری ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ پیسہ۔ پیسہ سب سے بڑی ضرورت ہے، پیسہ ہوتا ہے تو گھر والی رہتی ہے،
پیسہ ہوتا ہے تو اولاد پال سکتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے تو آپ اپنے رشتے داروں کی خدمت کر سکتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے مسجد بنوا سکتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے تو آپ مدرسہ بنوا سکتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے علاج کر سکتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے تو آپ حج کو جا سکتے ہیں، پیسے نہیں تو دفن بھی نہیں ہو سکتے۔ 3000 روپے لگ رہے ہیں دفن، پیسے نہیں تو دفن بھی نہیں۔ اس لیے ساری ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت پیسہ ہے، اور پیسے پر کنٹرول خدا کا، اور خدا نے اس کے کنٹرول کا طریقہ تمہیں بتایا قرآن۔ اب اس پر میں بات کروں گا، یہ بھی ایک لمبی تقریر ہے۔ جہاں یہ لکھا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ قبلوں کی طرف کو پھیرا لوگ، یہ نیکی نہیں، لیکن ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آگے لکھا وآتى المال على حبه ذوی القربى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب۔ یہ سارے بات کتنے سارے ایسے خرچہ کرو، ایسے خرچہ یہ لکھا ہے۔ اور بہت سارے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہماری ضرورت ہے۔ کاش بچپن میں ایسا معاشرہ ملا ہوتا، کاش جیسے ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے بھائیوں نے ڈنڈے مار مار کر مسجد میں حافظ جی کے پاس بھیجا ہو قرآن کو، تو ہم چلے گئے، ہم نے پڑھا کہ رات کو آ گئے۔ کاش ایسا ماحول ہوگا کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہمیں یہ سکھایا جائے کہ کچھ قرآن کا ترجمہ تشریح آئے نہ آئے چھوڑو، لیکن قرآن سے مناسبت کی تو کوئی راہ قائم ہو گئی۔ مناسبت کیا مطلب ہے؟ مناسبت کا معنی یہ کہ چھوٹے موٹے لفظ ہے، الحمدللہ رب العالمین، کوئی ہمیں بتا دیتا حمد کے معنی یہ ہے، رب کے معنی یہ ہے، عالمین کے معنی یہ ہے، رحمان رحیم کے معنی یہ ہے، مالک یوم الدین میں مالک کسے کہتے ہیں، ایاک نعبد کسے کہتے ہیں، نستعین کسے کہتے ہیں، بتا دیتا تو قرآن کریم سے مناسبت ہو جاتی۔ کیسے مثال سے سمجھیے کیسے مناسبت ہو جاتی؟ آج ہندوستان کی اکثریت وہ ہے جو انگریزی میں لے جاتی ہے، مگر موبائل کے برکت میں انگریزی چلتی ہے۔ اب کیسا بھی جاہل انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن وہ جانتا ہے کال انگریزی میں ہے، اردو میں نہیں۔ ڈیلیٹ کرنا، فیڈ کرنا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایگزٹ کرنا، یہ سب موبائل کی وجہ سے آپ کو آ رہا ہے۔ تو آپ جب ڈیلیٹ بولتے دھیان جاتا ہے، اچھا وہ نمبر نکالا، اس میں میسج نکالا، کچھ بھی نکالا، ڈیلیٹ سے فوراً سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے فیڈ کرنا سمجھ میں آ گیا تو پتہ چلا موبائل میں کچھ بھرنا ہے، پتہ چل گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسی اصطلاحات لوگوں میں پھیل گئی ہیں، انگریزی نہیں پڑھی کسی اسکول میں لیکن آ گئی۔ اب تو دکان پر سامان خریدنے جاتے ہیں تو وہاں جا کر بھی کہتے ہیں کتنے کا، جو 20 روپیز کا ہے، ظاہر کو بتانا تو پڑتا ہے 40 روپیز کہتے ہیں، 15 پیسے کہتے ہیں، 100 پیسے کہتے ہیں، 1000 پیسے کہتے ہیں۔ عام پبلک کو یاد ہو گیا، اور کو بھی یاد ہو گیا، بچوں کو بھی یاد ہو گیا، انگریزی سے ایسی مناسبت ہو گئی ہے، اب لگن پیدا ہو گئی انگریزی آنے کی۔ کاش ایسا ہی معاشرہ بنا کہ قرآن کریم کے مروجہ الفاظ ہمارے پاس ہوتے، تو پھر جب ہم نماز پڑھتے تو کہتے اللہ اکبر، تو پتہ ہوتا اللہ سب سے بڑا۔ اس تصور کے ساتھ جب نیت بنتی تو پھر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت دل میں آتی۔ جب رکوع کرتے تو رکوع میں جا کر کہتے سبحان ربی العظیم، اللہ کو پاک ذات ہے میرے رب کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لفظ آپ کو اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں، ورنہ تو زمانہ ایسا چل رہا ہے، ہم سے کہتے ہیں لوگ کہ حضرت بہت ہی برا ہوا، کیا ہوا کہ ہندو بھی کہہ رہے ہیں اس بات میں کیا ہوا، کہنے لگے کہ اکبر بادشاہ کا نام مسلمانوں نے آج تک نہیں چھوڑا، اذان میں بھی اکبر بادشاہ کا نام لے یوں خیال ہوا، یہ مغلوں کو کب کو چھوڑیں گے؟ ابھی بھی یوں کہیں مسلمان کہ مغلوں کے نام کب کو چھوڑیں گے، اذان میں بھی اس کا نام لے رہے۔ پتا نہیں ان بیچاروں کو کہ یہ اکبر اللہ کے لیے بولا جائے، اللہ سے۔ ایک صاحب کو میں نے کہیں بھیجا تو میں نے ان سے بھیجا تاکید کی، آپ نیچے خاصے تھے تاکید کی، میں نے جہاں جا رہے ہو وہاں زیادہ بولنا نہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، خاموش بیٹھنا، کچھ سوال کریں تو جواب دینا، ورنہ چپ بیٹھے گا۔ تو جب میں نے ان سے کہا وہ بہت بڑے آدمی ہیں، تو ناراض ہو گئے، جی حضرت یہ کیا ہے بہت بڑے آدمی، بہت کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، یہ کہنا بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی۔ میں نے کہا تو اردو کا پٹھا ہے، بے وقوف ہے، کس نے کہا اللہ بڑا، یہ کس نے کہا اللہ بڑا؟
اس نے کیا کہا مجھے کہ آپ وہ بڑے آدمی بڑے کیا وہ بڑے آدمی بڑا تو اللہ ہے. میں نے کہا کس نے کہا مجھے اللہ بڑا؟ یہ کس نے کہا تجھے اللہ بڑا؟ جس نے تجھے بتایا اللہ بڑا وہ بھی بیوقوف تو بھی بیوقوف. کیوں؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا. ارے لوگ بڑے ہیں تبھی تو اللہ سب سے بڑا ہے. پہاڑ بڑا ہے تبھی تو اللہ سب سے بڑا ہے. کائنات بڑی ہے تبھی تو اللہ سب سے بڑا ہے. جنت بڑی ہے تبھی تو ارے بڑا ہوتا ہے تبھی تو بڑا. چھوٹا بھائی نہ ہو بڑا بھائی کیسے کہو گے؟ بھائی چھوٹا بھائی ہے تبھی تو آپ کہو گے کہ یہ بڑا بھائی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. بڑے ہیں لیکن اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے تو آپ کو جو اخلاق عطا فرمائے وہ بہت بڑے اخلاق بھی بڑے ہوتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ خلق کے بارے میں فرمائے وہ بھی عظیم ہوتے ہیں. تو ہر انسان کو عظیم ہوتے ہیں، انسان بھی عظیم ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. لیکن اللہ اکبر یہ صرف اللہ کے ساتھ خاصی ہے، کسی کے ساتھ نہیں. اللہ سب سے بڑا. تو بتانا یہ ہے کہ قرآن ہماری ضرورت ہے. ایسا معاشرہ ملا ہوتا مولانا اشرف صاحب کے ماشاءاللہ نے محنت کی ہے اس راستے پر بھی مدرسے پر بھی. آج ان کی محنتوں کر دی جائے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ مسلسل ماشاءاللہ جلسے کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، حالات بھی پیش آتے ہیں شہروں کے سامنے. لیکن یہ آگے آئے دیکھنے میں بہت ہلکے بلکے سے مگر 10 آدمیوں کے برابر پاور نہیں سکتے. 10 آدمیوں میں برابر. لیکن لاک ڈاؤن میں سارے مدرسے کو تالے لے کر پڑے گئے. پھر انہیں پھر کوئی بھائی ساتھ پڑ گئے. جنات سارے مدرسے بند پڑے گئے. سب کی تعلیم بڑھ پڑ. ایک دن میرے پاس ہے پڑھائی لوگ کام لگ رہا کیسے کام کرتے. ایک دن آئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہوگا کیا کر رہا ہے یہ آدمی کیا ملنے بھی آتی رات دن بس دیوانوں کی طرح لگا ہوا ہے. صحیح تو پیش آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا شریف صاحب کو بھی بھائی شریف صاحب کو جو بچہ حافظ ہوا ہمارا ان کے بچوں کو بھی ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے. ان کی نسلوں کو انہوں نے آنکھ بند کر کے اپنے جی کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزتوں کو، اپنے رشتوں کو، اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو بھی اس خدمت پر لگا دیا. کتنے مہمان آتے ہیں سارا کھانے کی مسلسل کا ان کو بھی کام میں لگا دیا. اتنی خدمت میں بندے کو پتہ ہی نہیں. بڑے بڑے لوگ سارا کھانا ہوٹل سے بنواتے ہیں یا گھر سے لاتے ہیں اور ان کو بھی کام میں لگا دیا. اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ کے آخرت میں. اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا قبول فرمائے. کہنے کی تو بہت ساری باتیں جس میں قبول کرتے ہیں، مجھے بھی بھوک نہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين